بیٹا مانگ مانگ کر تھک چکے ہو تو جمعہ کے دن قرآن کی یہ صورت پڑھو۔ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ بدل جائے گی، بیٹی کی جگہ بیٹا پیدا ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میری وہ بہنیں جو اولاد نرینہ یعنی بیٹے کی نعمت کے لیے ترس رہی ہیں، راتوں کو اٹھ کر روتی ہیں اور سسرال یا معاشرے کے طعنوں سے تنگ آ کر مایوس ہو چکی ہیں، تو آج کی یہ ویڈیو ان کے لیے امید کی ایک ایسی معجزاتی کرن ہے جو ان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گی۔ بہت سی عورتیں اس بات کو لے کر سخت پریشان اور ذہنی تناؤ کا شکار ہیں کہ ڈاکٹروں نے الٹرا ساؤنڈ کر کے انہیں بیٹی بتا دیے اور اب وہ رو رو کر ہلکان ہو رہی ہیں۔ تو میری ان بہنوں کو اب مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات اتنی رحیم و کریم ہے کہ وہ پتھروں میں بھی جان ڈالنے پر قادر ہے۔ آج ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی مبارک اور طاقتور سورت کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو آپ نے روزانہ نہیں پڑھنا، بلکہ صرف اور صرف جمعہ سے جمعہ یعنی ہر جمعہ کے مبارک دن پڑھنا ہے، کیونکہ جمعہ کا دن ہفتے کا سب سے افضل دن ہے جسے غریبوں کا حج کہا گیا ہے، اور اس دن میں ایک ایسی خاص گھڑی آتی ہے جس میں مانگی جانے والی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی قسمت میں لکھے ہوئے فیصلوں کو بھی بدل دیتے ہیں۔ اگر کسی بہن کو ڈاکٹروں نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ آپ کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوگی، لیکن وہ پورے پکے یقین، سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ جمعہ کے دن اس قرآنی صورت کا عمل کر لیتی ہے، تو اللہ پاک کے حکم سے وہ الٹرا ساؤنڈ کی میڈیکل رپورٹ بھی بدل جائے گی، اور جہاں بیٹی بتائی گئی تھی وہاں اللہ رب العزت اپنے غیبی خزانوں سے چاند جیسا نیک، صالح اور تندرست بیٹا عطا فرما دیں گے، کیونکہ اللہ پاک کی رحمت کے سامنے میڈیکل سائنس کی ہر رپورٹ اور ہر مشین فیل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس وظیفے کو معمولی نہیں سمجھنا، بلکہ پورے دل سے اس جمعہ کو یہ عمل کرنا ہے تاکہ اللہ پاک آپ کی گود کو بیٹے کی نعمت سے ہرا کر دے۔ فجر اور جمعہ کے اس مبارک دن کی مناسبت سے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کو بدلنے اور گود کو بیٹے کی نعمت سے بھرنے کے لیے قرآن پاک کی جس عظیم اور معجزاتی صورت کا حکم ہمارے بزرگ اور اولیاء کرام دیتے ہیں، وہ قرآن مجید کے 14ویں پارے میں موجود سورہ مریم ہے، جس کی برکت اور طاقت سے اللہ تبارک و تعالی مایوس گودوں کو چاند جیسے بیٹوں سے آباد فرما دیتے ہیں۔ اس مبارک صورت کی تفصیل اور فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ صورت ہے جس کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر فرمایا جب وہ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی تھی، سر بالوں کی سفیدی سے چمک رہا تھا اور ان کی بیوی بانجھ تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا اور گر گڑا کر اولاد نرینہ کی دعا مانگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میڈیکل سائنس کے تمام قوانین کو پس پوش ڈال کر انہیں بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے نیک اور صالح بیٹے کی خوشخبری عطا فرما دی۔ اب آپ نے سورت کا عمل جمعہ کے دن کس طرح کرنا ہے، اس کی ایک ایک بات اور طریقہ غور سے سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ تو جمعہ کے دن کسی بھی وقت، خصوصاً عصر کی نماز کے بعد جب قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، آپ نے سب سے پہلے اچھی طرح وضو کرنا ہے اور کسی پاک جگہ پر مصلی بچھا کر بیٹھ جانا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے اپنے دل میں بیٹے کی پیدائش اور الٹرا ساؤنڈ رپورٹ کے بدلنے کی پکی نیت کرنی ہے، پھر اول ہر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پورے دل، کامل یقین اور توجہ کے ساتھ ایک مرتبہ سورہ مریم کی تلاوت کرنی ہے۔ اگر آپ خود نہیں پڑھ سکتی تو قرآن پاک کھول کر اس پر انگلی رکھ کر کسی سے پڑھوا کر سن بھی سکتی ہیں۔ جب سورت مکمل ہو جائے تو آپ نے اپنے پیٹ پر دم کرنا ہے، یعنی پھونک مارنی ہے، یا پانی پر بھی دم کر کے وہ پانی پی سکتے ہیں، اور پھر اللہ کے حضور دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ، جیسے تو نے حضرت زکریا علیہ السلام کو مایوسی میں بیٹا دیا، میری گود کو بھی بیٹے سے بھر دے۔ یہ عمل آپ نے صرف جمعہ سے جمعہ یعنی مسلسل 3 یا 7 جمعہ پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ انشاءاللہ حمل کے دوران ہی آپ کو خوشخبری مل جائے گی اور بیٹی کی بتائی گئی رپورٹ معجزاتی طور پر بیٹے میں تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ یہ قرآن کا وہ کلام ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، یاد رکھیں یہ وہ مبارک عمل ہے جو ہر بہن کر سکتی ہے جو اس وقت حاملہ یعنی پریگننٹ ہے اور ڈاکٹروں نے انہیں بیٹی بتائی ہے، اور وہ بہنیں بھی پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر سکتی ہیں جن کی ابھی تک اولاد نہیں ہوئی یا جو حمل ٹھہرنے سے پہلے ہی بیٹے کی نیت سے دعا کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ ایک سچے مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ پکا ایمان ہونا چاہیے کہ ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی بہترین حکمت چھپی ہوتی ہے، وہ جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں اس میں ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے اللہ سے مانگنا ضروری ہے، لیکن اس کے ہر فیصلے پر راضی بھی رہنا ہے۔ تو آخر میں یہ دعا ہے کہ یا اللہ، جتنی بھی مائیں اور بہنیں اولاد نرینہ کی خواہش میں تڑپ رہی ہیں، تانوں سے پریشان ہیں، راتوں کو روتی ہیں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان سب کی گودوں کو چاند جیسے نیک صالحہ
اور تندرست پیٹوں سے بھر دے۔ شالا جن کی رپورٹس میں بیٹی ہے تو اپنی قدرت کاملہ سے ان کی مایوسی کو خوشی میں بدل دے اور ان کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو سچے دل سے پسند آئی اور آپ مزید ایسی ایمان افروز اور سچی قرآنی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل فاطمہ اردو اسٹوریز کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور کمنٹ سیکشن میں اللہ کے حضور عائزی کے ساتھ آمین ضرور لکھیں۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کس وقت قبول ہو جائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔